ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں زینبیہ چینل کا خصوصی پروگرام ذکر سجاد لے کر حاضر ہوں۔ جی ہاں، آج 25 ماہ محرم الحرام ہے اور آج کی تاریخ وہ غمناک تاریخ ہے جس میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام علی بن حسین حضرت سید سجاد علیہ السلام کی شہادت۔ عالم اسلام کو تعزیت عرض کرتے ہوئے حقیقی وارث غم ساکن غیبت امام اصل کی بارگاہ میں کلمات تعزیت عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے مشہور و معروف عالم دین حجت اسلام المسلمین الحاج مولانا سید عروہ ظفر رضوی صاحب قبلہ کو زحمت دی ہے۔ مولانا موصوف آپ کی خدمت میں امام چہارم کی عظمت و حقیقتوں سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ آئیے ہم کی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے مولانا موصوف کا زینبیہ اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم زینبیہ چینل کی طرف سے حضور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے زحمت فرمائی اور اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ۔ شکر ہے خداوند عالم کا، اور تعزیت ورش پیش کرتے ہیں اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں اس شہادت کی، اپنی جانب سے اور تمام ناظرین کی جانب سے خداوند عالم ہم سب کو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اس وقت ایک مشہور و معروف نوحہ خواں مداح اہل بیت جناب حاجی طارق صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ مسلسل ان کے نوحے اور پرسوز آواز میں سلام سماعت کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے انہیں زحمت دی، وہ بھی ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہے۔ ہم ان کا بھی زینبیہ اسٹوڈیو کے اس خصوصی پروگرام ذکر سجاد میں استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں زینبیہ چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اور ایک موقع دیا نوحہ پڑھنے کے لیے، اور میں تعزیت پیش کرتا ہوں اپنے امام کو اور اپنے طرف سے اور اپنے پورے زائرین کی طرف سے۔ آج امام سجاد کی شہادت کا دن ہے اور میں انشاءاللہ وہی نوحہ پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، یہیں سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ بندگی کیسی، دعا کیسی، مصلی کیسا۔ بندگی کیسی، دعا کیسی، مصلی کیسا، نہ ہوا ان کا تو اللہ کا بندہ کیسا۔ سبحان اللہ۔ نہ ہوا ان کا تو اللہ کا بندہ کیسا، ذوق سجدہ جو نہیں کاہے کا عشق سجاد۔ ذوق سجدہ جو نہیں کاہے کا عشق سجاد، عشق سجاد نہیں دل میں تو سجدہ کیسا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ان مصروں کے ذریعے خالق مصر نے امام کی عظمت کو اور امام کی شخصیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ یہ وہ امام ہے جس کا لقب ہی سید الساجدین ہے، یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ یہی سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور مولانا کی خدمت میں چلتے ہیں اور سوالات پیش کرتے ہیں۔ مولانا جواب دیں گے، آپ حضرات اسے بغور سماعت کریں، یقیناً یہ ہم سب کے لیے مفید ہوگا۔ حضور، ہماری زندگی کا ہدف اور مقصد قرآن مجید میں پروردگار عالم نے واضح کر دیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ تم ہماری عبادت کرو۔ اس عبادت کا حقیقی مفہوم کیا ہے، ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً خداوند عالم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور حقیقت میں ایک ہی مقصد خود خداوند عالم نے بیان کیا ہے،
انسان دنیا میں جو بھی مقصد بنا لے، لیکن خدا کی جانب سے جو مقصد دیا گیا ہے وہ عبادت، اور جو حدیث قدسی میں کہا گیا ہے اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ خداوند عالم کی عبادت کا مطلب یہاں پر جو کہا گیا ہے لیعبدون کا مطلب یہاں پر یہی ہے کہ لیعرفون، یعنی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو پہچانا جائے۔ لہذا پہلی مخلوق جو خداوند عالم نے جو حدیث قدسی میں بیان کیا گیا ہے کہ کندو کنزم مخفیہ یا خفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے خلق کو خلق کیا تاکہ پہچانا جاؤں۔ تو اب خداوند عالم نے سرکار رسالت مآب کا جو نور خلق کیا ہے، اور اس نور کے ساتھ کے دوسرا جو ساتھ میں خلق کیا گیا نور ہے وہ مولائے کائنات کا نور ہے، اور اس کے بعد بقیہ نور کو جو خلق کیا ہے وہ سب آ کر تمام انسانوں پر، جہاں پر آ کے نور سے پھر بشر کی صورت میں پہ کر خاکی میں انسان آیا، ایک ہی مقصد کو حقیقت میں جو ہے وہ یہی کہ خدا کی عبادت کیا جائے، اور عبادت کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا کو پہچانا جائے۔ لیعبدون یعنی لیعرفون۔ لہٰذا ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو عبادت کی ہے اس عبادت سے انسان یہ سبق حاصل کرتا ہے کہ خدا کو پہچان کر عبادت کرنا چاہیے۔ چوتھے امام کی زندگی میں جتنی بھی عبادت ہے اس عبادت کو بغور اگر دیکھا جائے تو ذرہ برابر کوئی عبادت بھی آپ کی زندگی میں ایسی نہیں ہے کہ جس سے کسی اور کو مقصد بنایا گیا ہو سوائے خداوند عالم کے۔ صرف اللہ کو پیچھے سامنے رکھ کے، پیش نظر رکھ کے انہوں نے ساری عبادتوں کو انجام دیا ہے۔ جتنی بھی ان کی زندگی کی عبادتیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کو پیش نظر رکھ کے کیا ہے، اور دوسرا کچھ بھی نہیں تھا۔ لہذا جتنی عبادتیں بیان ہوئی ہیں اور جتنی بیان نہیں ہوئی ہیں، جس وقت آنے والے نے عرض کیا کہ آپ اتنے عبادت گزار ہیں، اتنے عبادت گزار ہیں، اور اس نے گفتگو میں کہیں سے ان کے جد مظلوم مولا علی کا تذکرہ کیا تو آپ نے ایک آہ کیا، افسوس کیا کہ ہم کہاں اور ہمارے جد علی کہاں عبادت میں۔ یعنی چوتھے امام خود جو سید الساجدین زین العابدین ہیں، عبادت گزاروں کی زینت، سب سے بڑے سجدہ کرنے والوں کے سردار، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کی عبادت کہاں۔ لہذا جو عبادتیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کیا اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ معرفت کے ساتھ خدا کی عبادت کرنا ہے، پہچان کے خدا کی عبادت کرنا ہے، بغیر پہچانے نہیں۔ یعنی یہ جان کے اگر انسان معرفت کے ساتھ ایک سجدہ کر لے تو معراج پر پہنچ جاتا ہے۔ حقیقی عبادت یہی ہے۔ میں ابھی آپ نے جیسا کہ عرض کیا کہ امام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں کہاں اور میرا جد کہاں۔ معصومین میں جتنے بھی ہیں سب الحمدللہ ابھی زندہ دار ہیں، اور سب کی عبادتیں مگر کسی کو سید الساجدین کا لقب نہیں ملا، صرف ہمارے چوتھے امام کو یہ لقب ملا۔ اس کی کوئی وجہ اور کوئی علت آپ بیان کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جن حالات میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے ان حالات میں سختیاں، ظلم، بربریت، یہ سب کچھ دشمنان خدا کی طرف سے ان کے اوپر تھا، اور وہ سخت ترین حالات سے گزر رہے تھے۔ لیکن چوتھے امام کے زمانے میں جو حالات تھے وہ بدترین حالات قرار دیے گئے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کے 4 دور اگر کیے جاتے ہیں تو اس چوتھے دور میں کہ جہاں پر آ کر بالکل جسے کہا جائے دشمنوں کی طرف سے گھٹن کا ماحول ہے، تاریکی کا ماحول ہے، ذرہ برابر کہیں سے بھی، یعنی کربلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے دین کو مٹا دیا ہے، دین کو ختم کر دیا ہے، اور اس عالم میں سرکار سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے جو اپنی عبادتیں کی ہیں اور وہ طولانی ترین سجدے جو آپ نے انجام دیے ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ جس طریقے سے اونٹ کے
گھٹنوں میں اور اونٹ کے جو بیٹھنے کے وقت جو گھٹے پڑ جاتے تھے اس کو صاف کرایا جاتا تھا، چھٹوایا جاتا تھا، ویسے آپ نے اپنی پیشانی اور اپنے زانوؤں کے گھٹوں کو صاف کروایا ہے۔ آپ کا لقب تھا ذو الصفنات۔ ذو الصفنات کا مطلب یعنی صاحب یعنی گھٹا، جس اردو میں کہا جاتا ہے جو گھٹے پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ اتنے سجدے کرتے تھے، تمام ظلم کے بعد، تمام رکاوٹوں کے بعد پر سب کچھ، لیکن آپ نے سجدوں کو ترک نہیں کیا، اور اس سجدے کے ذریعے ہی دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ ان کی زبان کے اوپر پہرا لگا دیا گیا ہے، تو پھر اب یہ دین کی تعلیم کو دنیا میں نہیں اجاگر سکتے، نہیں پھیلا سکتے، زبان پر پہرا لگا دیا۔ لیکن نہیں، زبان پہ پہرا لگانے کے باوجود بھی آپ نے اپنی عبادتوں کو، اس نے یہ سوچا تھا گھر میں بیٹھا دیں گے، لیکن امام مسجد میں، کیونکہ ظاہر میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسجدیں بند ہوں، دل ان کا یہ چاہتا تھا کہ مسجدیں بند ہو جائیں، نماز سے اذانیں بند ہو جائیں، لیکن امام نے اسی کا فائدہ اٹھا کے اور جو عبادتیں انجام دیا ہیں اور جو سجدے آپ نے انجام دیے ہیں، ان سجدوں کے اوپر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سجدے جو کیے گئے وہ تاریخ میں ایسے ثبت ہو گئے ہیں، جس کا ایک نمونہ گھٹوں کا صاف کرانا ہے، یہ ایسا ثبت ہو گیا ہے کہ جس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو سید سجاد کا لقب دیا گیا، یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ چونکہ سختیوں کا ایک طویل سلسلہ رہا ہے، یہاں تک کہ قید خانہ شام کی وہ گھٹن، اور اس گھٹن میں بھی آپ نے سجدوں کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا اور ساری رات سجدوں میں بسر کیا، اس بنیاد پر بھی آپ کا یہ لقب ممکن ہے۔ میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں، حضور کے سید سجاد نے منصب امامت امام حسین علیہ السلام کے بعد سنبھالا، اور ظاہر ہے کہ جیسے ہی آپ امامت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں، آپ کی ساری وہ ذمہ داریاں ہدایت کی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کس طریقے سے ہدایت کے کارواں کو آگے بڑھایا اور ہدایت کے سلسلے کو آگے بڑھایا، جب کہ آپ کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ باپ کی شہادت کے بعد مسلسل آپ روتے رہتے تھے، گریہ کرتے رہتے تھے، اور ایک شخص جب گریہ کرتا ہے، روتا ہے، مزمحل رہتا ہے، اس کا دل و دماغ روتا رہتا ہے، اور ایسی کیفیت میں وہ دوسرا اور کوئی کام کر نہیں سکتا، تو پھر سید سجاد جن کے اوپر باپ کا غم ہر لمحہ طاری تھا اور صرف روتے رہتے تھے، تو پھر منصب امامت کو آپ نے کیسے پورا کیا؟ منصب امامت کو انجام دینے کے لیے، امامت کے منصب کو جو آپ نے ذمہ داریاں تھیں انہوں نے وہی سے شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلا حکم امامت آپ سے خود شہزادی زینب نے پوچھا ہے۔ جس وقت خیموں میں آگ لگائی گئی تو ظاہر ہے کہ شہزادی زینب کا جو مرتبہ ہے، جو عظمت ہے، جو منزلت ہے، اس منزلت کی بنیاد پر اس فیصلے کو وہ لے سکتی ہیں۔ آغوش امامت کی پروردہ ہیں، مفسرہ قرآن ہیں، اسی کوفہ میں آپ نے تفسیر کا درس کا ہے، لہٰذا وہ فیصلہ لے سکتی ہیں کہ خیمے میں نہیں رہنا ہے آگ لگی، لیکن عظمت امامت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ امام وقت سے حکم کو پوچھنا ہے، آپ نے جا کے پہلا حکم جو امام نے بیان کیا وہ یہی ہے، حکم امامت، ذمہ داری کو آپ نے انجام دیا ہے۔ اور جو امامت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا، جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہمارے امور کی ہدایت کریں۔ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے تمام اختیار کے ساتھ ہدایت کی طرف سب کو لے آنا چاہتے تھے، لیکن دشمن نے ان کو اس راستے میں بڑھنے سے روکا اور انہیں شہید کر دیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد شہادت حسینی ہدایت تھا۔ آپ نے جو بصرے والوں کے نام خط لکھا ہے اس میں یہی کہا ہے کہ ان تسمعوا قولی وتطیعوا امری اہدکم الی سبیل الرشاد، اگر میری بات کو سنو اور میری اطاعت کرو تو ہدایت کے راستے میں تمہاری ہدایت کر دوں گا۔ تو مکے سے مدینے سے، مکے سے، عراق سے، راستے میں، خطوط میں، ہر جگہ ہدایت ہے۔ وہ ذمہ داری ہدایت کی جو امام حسین علیہ السلام انجام دینا چاہتے تھے، شہادت کے بعد وہ چوتھے امام نے کس طریقے سے انجام دیا۔ اب اگر ہدایت کو زندہ رکھنا ہے تو پھر ذکر حسین کو زندہ رکھنا ہے۔
حسینیت کو زندہ رکھ کے ہدایت کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، یہ چوتھے امام نے بتایا۔ اور ذکر حسین کو زندہ رکھنے کے لیے وہ جو مصیبتوں کی یاد تھی جو امام یاد کرتے تھے اور جس پر آنسو بہاتے تھے، گریا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے کربلا والوں کا تذکرہ ہوتا تھا، اور اس کربلا والوں کے تذکرے سے امامت کی ذمہ داری اور ہدایت کی ذمہ داری امام انجام دے رہے تھے۔ یعنی یہ جو گریا تھا یہ با مقصد گریا تھا، بے مقصد نہیں تھا۔ جی یہی سے ایک پیغام ہے تمام عزاداری کرنے والوں کے لیے کہ ہم صرف جذبات میں آ کے ایسا نہ ہو کہ مثلا ہم دنیا میں کوئی غمناک حادثہ دیکھ کے جیسے ہمارے آنسو نکل آتے ہیں اس طریقے سے ہمیں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ واقعاً معرفت کے ساتھ ہمارے آنسو نکلنے چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یعنی ہم دل کے یہ ایسا نہ ہو کہ جذبات میں آنسو نکل آئیں، بلکہ حقیقت میں جس طریقے سے چوتھے امام نے سمجھایا کہ یہ آنسو کیوں نکل رہے ہیں، یہ گریہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کو ہمیں سمجھ کے آنسو بہانا ہے، گریہ کرنا ہے، کہ ہر موقع پر امام نے اس گریے کے ذریعے، اس آنسو کے ذریعے رو کر ہدایت کے کام کو انجام دیا ہے، زندہ رکھا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو، آیات قرآنی کو پڑھا کرتے تو اسی گریے کے عالم میں۔ جی تو اس طریقے سے آپ نے ہدایت کی ذمہ داری کو یعنی مکمل طریقے سے عاشورہ کو آپ نے اسی گریے کے ذریعے پہچانوایا ہے۔ جب آپ کے سامنے پانی آتا تھا آپ روتے تھے، گریہ کرتے تھے، تو اب جب پانی آتا تھا سامنے، گریہ کرتے تھے، روتے تھے، تو اس وقت لوگ پوچھتے تھے یا سوال کرتے تھے، یا خود آپ پانی دیکھ کے اگر کسی نے نہیں پوچھا تو یہی کہتے تھے کیا قتل ابن رسول اللہ عطشانہ، یعنی ابن رسول خدا پیاسا مارا گیا۔ اب جب یہ بات اس طریقے سے پہنچتی تھی لوگوں کو تو جو نہیں بھی جانتے تھے وہ اس کے مقصد تک پہنچتے تھے اور ہدایت کا کام انجام پاتا تھا۔ تو اس طریقے سے امام نے آنسوؤں کے ذریعے نشر پیغام کربلا اور نشر علوم محمد وآل محمد دنیا تک پہنچایا۔ جی بالکل، اس کو ذریعہ بنایا، اور بہترین ذریعہ ہے آج بھی۔ یہ صرف آنسو ایک کوئی پروفیشنل چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک رسم و رواج بنا لیں، نہیں، یہ آنسو ذریعہ ہے مقصد حسینی اور خصوصاً اسلام ناب محمدی یعنی حقیقی اسلام کو پہنچانے کا حقیقی ذریعہ ہے۔ آج دنیا میں کیوں آزاداری کی مخالفت ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ دوسرے جتنے بھی مسلمان ہیں جو آزاداری سے ہٹ کے مسلمان ہیں، ان کے یہاں سے دشمن یہ دیکھ چکا ہے کہ ان کو اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ان کو اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ وہ جیسے چاہ رہے ہیں عالمی پیمانے پر آپ دیکھ لیے، اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو جدھر چاہ رہی ہیں ادھر موڑ دے رہی ہیں، لیکن جو حسین کے عزادار ہیں، اس عزاداری کی برکت یہ ہے کہ وہ ان کے استعمار میں، ان کے طاقت میں، ان کے قبضے میں نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ انہی آنسوؤں کی برکت ہے، یہ انہی آنسوؤں اور ان عزاداری کی برکت ہے کہ ظلم و استبداد اور جو بربریت دنیا میں دشمنان اسلام و مسلمین کر رہے ہیں، اس کے ماتحت کوئی بھی حقیقی عزادار حسین جو بھی حسینی وہ نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا اس وقت مولانا نے امام چہارم علیہ السلام کی آنسوؤں کے ذریعے نشریات دین کی گفتگو کی اور بتلایا کہ آنسوؤں کے ذریعے جس طریقے سے عالمی پیمانے پر پیغامات کو پہنچایا جا سکتا ہے اس سے بہتر کوئی ذریعہ اور وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی سچ ہے، آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، راستے میں کوئی شخص کھڑا ہو کر اگر ہنس رہا ہو، قہقہا لگا رہا ہو، دیکھنے والے اسے دیکھیں گے تو دیکھ کے گزر جائیں گے، بلکہ ایک غلط تاثر لے کر جائیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، چوراہے پہ کھڑا ہو کر کے ہنس رہا ہے، قہقہا لگا رہا ہے، اس کی طرف سے وہ بدگمان ہو کر کے جائیں گے۔ مگر اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی کسی راستے پر کھڑا ہو کر کے روتا ہوا نظر آئے گا تو ہر جانے والے کے قدم رک جاتے ہیں اور وہ بچے کے پاس آتا ہے، سوال کرتا ہے، بیٹے رو کیوں رہے ہو؟ چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بچہ ہو، گویا آنسو بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیتا ہے۔ اور جب انسان رکے گا، آنسوؤں کی علت پوچھی جائے گی، سبب پوچھا جائے گا، تو پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ ان آنسوؤں کے پس پشت کیا حقائق ہیں۔ اور کربلا میں امام سجاد نے
آنسوؤں کے ذریعے یہی پیغام دیا ہے کہ دنیا پہچان سکے جس اسلام کو سرکار ختمی مآب لے کر آئے تھے، اسی اسلام کو یزید مٹانے پر تلا تھا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بھرو گھر کی قربانی دے کر کے اسی اسلام کو تحفظ عطا کیا ہے، بقا عطا کیا ہے۔ یہی پیغام تھا جو امام سجاد علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ بات چونکہ آنسوؤں تک کی آ گئی ہے، لہذا میں تھوڑی دیر کے لیے مولانا سے اجازت چاہتے ہوئے، جو ہمارے پاس اس وقت حاجی طارق صاحب موجود ہیں، تو آنسوؤں کے حوالے سے اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ چند اشعار بارگاہ امام سجاد میں پیش فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین مصاب ہو سکیں۔ بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا، سجاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا، سجاد سے پوچھو اور نام نبی زاد کا دربار میں آنا، سجاد سے پوچھو 40 شب و روز کی جاگری ہوئی زینب، گش کھا کے گری جا، 40 شب و روز کی جاگری ہوئی زینب، گش کھا کے گری جا، اس وقت ستمگار کا دروں سے جگانا، سجاد سے پوچھو پہچانا جوگی ہند نے زینب کا رخے پاک، دل غم سے ہوا چاک اور رو کے نبی زاد کا احوال سنانا، سجاد سے پوچھو ماں بہنوں کے سر کو جو کھلا دیکھ نہ پایا، حیدر کا دلارا نیزے سے زمین پر سرے عباس کانا، سجاد سے پوچھو تاریخ یہ زندہ اندھیرا ہو سکینہ، جب موت نے گھیرا ان آخری لمحات میں بابا کو بلانا،
سجاد سے پوچھو معصوم سکینہ نے جو ہاتھوں کو اٹھایا، بابا کو بلایا، بیٹی کی صدا پر سر شبیر قانا، سجاد سے پوچھو جب تھک کے وہ دوران سفر راہ میں بیٹھا، تقدیر کا مارا، تقدیر کا مارا، ہر بار ستمگار کا زنجیر ہلانا، سجاد سے پوچھو اصغر کی لغت تھی جو کڑی دھوپ میں مصغر، صدمہ تھا یہ دل پر اس غم کے سبب سائے میں بانو کو نہ جانا، سجاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا، سجاد سے پوچھو اور نام نبی زاد کا دربار میں آنا، سجاد سے پوچھو۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ سچ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے جن مصائب کا سامنا کیا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ آج بھی کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی شاعر، کوئی نوحہ خواں جب ان مصائب کا تذکرہ کرتا ہے تو آنکھیں نم دیدہ ہو جاتی ہیں۔ بہترین انداز میں جناب حاجی پاریک صاحب نے منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب پھر چند سوالات مولانا سے کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں اور ذکر سجاد کا یہ پروگرام مکمل ہو سکے۔ حضور، ایک سوال اور ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ کربلا میں جتنے افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے وہ سب اسی مقصد، اسی ہدف کے تحت آئے تھے کہ انہیں شہید ہونا ہے۔ یہاں تک کہ 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی امام لائے تھے اور یہ کہہ کے لائے تھے کہ تم نہیں چلو گے تو شہادت نامے پہ مہر کون لگائے گا؟ اور ہوا بھی یہی کہ ششماہ علی اصغر بھی شہید ہو گیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ 6 مہینے کا بچہ بھی شہید ہو جائے اور امام سید سجاد کربلا میں رہیں اور درجہ شہادت پر نہ فائز ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ دنیائے عرب میں جو کلچر اور ثقافت و فرہنگ تھے، اگرچہ کربلا میں کسی بھی ان چیزوں کا خیال نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی اسلامی حکم کے مطابق
اگر کوئی بیمار ہے تو اس سے جہاد ساقط ہے، اور کربلا کے میدان میں مصلحت پروردگار یہ تھی، ورنہ شب عاشور کی جو نشست ہوئی ہے اس نشست میں تمام امام کے ساتھیوں کے ساتھ چوتھے امام بھی موجود تھے، لیکن صبح عاشور ہمارے چوتھے امام کو جو بیماری آئی، اس بیماری کی بنیاد پر جو حالات پیش آئے کہ آپ نے کربلا کے میدان جنگ میں جانے کی جو آپ کے اندر طاقت نہ تھی، اور یہ مصلحت پروردگار تھی، لیکن جو ظلم وہاں پر ہو رہے تھے اس ظلم کو عصر عاشور کے بعد آپ نے اس جسم کی کمزوری اور توانائی ہونے کے باوجود، یعنی ناتوانی کے باوجود بھی آپ نے جس طریقے سے اپنے آپ کو اس کے سامنا کرنے کے لیے رکھا کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ 22 سال کی عمر آپ کی تھی، اس 22 سال کی عمر میں آپ وہاں پر بوڑھے نظر آ رہے تھے۔ اللہ، یعنی اگر انسان غور کرے تو جو جتنا زیادہ معرفت کے درجے پہ ہوتا ہے اتنا زیادہ حکم خدا کی خلاف ورزی جب کی جاتی ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ رنجیدہ ہوتا تھا۔ ایک ایک مرحلے پہ جو ظلم ہو رہے تھے، اتنا بڑا حکم خدا کو پامال کرنے کا مظہر وہاں پر تھا، جلوہ پیش کیا جا رہا تھا کہ جس کی بنیاد پر ولی خدا، حجت خدا برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور اس بنیاد پر آپ اس کے بعد 35 سال زندہ رہے ہیں۔ 35 سال میں آپ نے ایک عام انسان کی طرح جو صحت و سلامتی کے ساتھ تھا ویسے وقت گزارا ہے، لیکن عاشور کے دن آپ بیمار تھے۔ لہٰذا یہ ذہن میں بھی ہمارے خود جو ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ آپ کو مثلا بیمار کا لقب دے دیا گیا تو کوئی ساری زندگی بیمار تھے، نہیں، مزمحل نہیں تھے، وہ بیمار نہیں تھے۔ عاشور کے بعد سے ہی مصلحت پروردگار کے تحت، صرف مصلحت پروردگار کے تحت عاشور کے دن آپ بیمار ہوئے تھے، اور یہاں تک کہ عصر عاشور کے بعد امام کے شہادت کے بعد جس وقت خیمے سے شہزادی نکال کر آپ لے آئی ہیں بیمار کو اور لا کے خیمے کے باہر بچائے، اس کے بعد شام غریبہ کے موقع سے ہی امام کے اندر توانائی پلٹ آئی تھی، اور اس کے بعد وہ حفاظت کر رہے تھے، اس امامت کی ذمہ داری کو انجام دے رہے تھے۔ لہذا یہ ذہنوں میں خیال ہمارے نہیں آنا چاہیے کہ مثلا بیمار امام یا بیمار کربلا، تو بیمار کربلا ہی کہیے بس، کہ کربلا میں اور عاشور میں ہی امام بیمار تھے بس، اس کے بعد نہیں ہے وہ بیمار کے مثلا آپ ان کا نام ہی دے دیے بیمار۔ بعض وقت یہ دعائیں کی جاتی ہیں کہ بیمار یعنی سجاد بیمار امام یا بیمار کے حوالے سے نہیں، آپ اگر دعا بھی کرنی کسی بیمار کی شفا کی تو بس اتنا کہہ لے جائیے بیمار کربلا، بیمار امام نہ کہیے، نہیں، بیمار امام نہیں، واہ کربلا کے وہ بیمار تھے بس۔ اس بنیاد پر یعنی جس وقت چوتھے امام خود آخری رخصت کے لیے اپنے باپ کے جو امام گئے ہیں اور رخصت لیا ہے اور اسرار امامت کو سپرد کر رہے تھے، اس وقت جو آپ کے اوپر ایک غشی سے افاقے کا عالم تھا، تو اس میں امام نے جب پوچھا کہ کون کون بچا، تو اس میں کہا کہ سوائے میرے اور تمہارے کوئی نہیں بچا ہے جی، اور پھر اسرار امامت کو سپرد کیا ہے، اور پھر وہ بیماری کی کیفیت آپ پہ طاری ہوئی اور امام رخصت ہو گئے، اور پھر جب جو کربلا میں ایک قیامت کا منظر تھا کہ زلزلے کی صورت تھی اور آندھیوں کی صورت تھی، اس وقت امام کو جو ہوش آیا ہے، تو اس وقت ہوش آیا، سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر جب خیمے سے باہر نکالے گئے تو پھر توانائی آئی ہے جس میں یہ، لہٰذا دشمن کی نظر سے محفوظ رہتے ہوئے امام کی جان محفوظ رہی، ورنہ جو کچھ گفتگو ہے اس کے پیش نظر یہی تھا کہ جو محضر شہادت میں جس کا نام تھا اس میں وہ، اور یہ مصلحت ہے، یعنی
امامت کی بقا اور حکم امامت کی بقا کے لیے خداوند عالم نے ایسا انتظام کیا تھا کہ امامت کا سلسلہ باقی رہے، لہٰذا ہمارے امام یعنی یہ عارضہ جو تھا، یہ بیماری جو تھی، یہ مصلحت پروردگار کے تحت تھوڑی دیر کے لیے اس لیے تھی کہ بیمار سے شریعت کے حکم کے تحت جہاد ساقط ہے، اگر وہ بیمار اس وقت نہ ہوتے تو امام کو بھی کربلا میں جانا پڑتا نصرت امام کے لیے، اور اس کا ظاہر ہے کہ شہید ہو جاتے تو سلسلہ امامت منقطع ہو جاتا، ہدایت کا سلسلہ رک جاتا۔ لہذا ایسی صورت کے میں خود پروردگار نے بقائے امامت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ان کو عارضے میں مبتلا کیا تھا۔ لہٰذا آپ نے بڑی اچھی بات کہی ناظرین، دیکھیے مولانا نے ایک جملے کی وضاحت کی ہے اور یہ ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے، ہمیں کبھی نہیں کہنا چاہیے بیمار امام کے صدقے میں، مسلسل بیمار نہیں تھے، ورنہ بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ جب کربلا سے مدینے سے قافلہ روانہ ہو رہا ہے تو جناب صغرا کہ تم نہ جاؤ، کیوں نہ جائیں، تم بیمار ہو، تو سید سجاد کو لے کے آ رہے ہیں، انہیں بھی کہہ سکتے تھے کہ تم بیمار ہو تم بھی مت جاؤ، لیکن انہیں چھوڑ دیا، انہیں لے کے آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحت مند تھے، اور جیسا کہ مولانا نے عرض کیا کہ شب عاشور تک صحت مند تھے، عاشور کے دن تھوڑی دیر کے لیے یہ عرضے میں مبتلا ہوئے تھے مصلحت پروردگار کے تحت، تاکہ امامت کا سلسلہ اور سفر رواں دواں رہے اور اس میں کوئی رخنہ اندازی نہ ہو سکے۔ ایک لفظ کی اور وضاحت میں چاہتا ہوں حضور، کبھی کبھی لوگ یہاں یہ بھی غلطی کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ وہ جب امام رخصت آخر کے لیے آیا تو اس وقت سید سجاد بے ہوش تھے، کیا اس لفظ کا امام کے لیے استعمال کرنا درست ہے؟ امام وقت کسی ایک لمحے کے لیے بھی بے ہوش ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ غشی کا طاری ہونا بغیر ایک یعنی گریہ و زاری میں انسان کے اوپر غشی کا طاری ہونا اور ہے، اور ایسا بے ہوش ہو جانا کہ ہر چیز سے دنیا و ما فیہا سے بیزار ہو جانا، وہ بالکل رہ گیا۔ آپ دیکھیے ہمارے یعنی میں مختصر طور پر صرف اتنا ذکر کر دوں کہ ایک مرجع تقلید تھے کہ جب تہران میں ان کے آپریشن کی نوبت آئی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم آپ کو بے حسی کا انجیکشن لگائیں گے، بے ہوش کریں گے۔ انہوں نے پوچھا کس لیے؟ کہا کہ کیونکہ اس آپریشن میں بہت شدید درد ہوگا، تو جب اس درد کی بنیاد پر کہ شدید درد ہوگا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ جانے کتنے ایسے مومنین ہیں جو اس وقت میری تقلید میں ہیں، توجہ کیجیے، واہ، نہ جانے کتنے ایسے مومنین ہیں جو اس وقت میری تقلید میں ہیں، لہٰذا میں بے ہوشی کے عالم میں نہیں جا سکتا۔ تو کہا کہ اس درد کو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کہا تمہیں کب آپریشن کرنا ہے؟ کہا کہ ابھی۔ تو کہا آپریشن کرو۔ لوگوں نے سنا تو وہ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، آیات الہی سے اپنے آپ کو اتنا وابستہ کر رکھا تھا انہوں نے کہ وہ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے ہیں اور سورہ رحمان کی نعمتوں میں ایسا ڈوبے کہ آپریشن مکمل ہو گیا اور ان کو کوئی درد کا احساس نہیں، کوئی خبر نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو بات مجھے یہ نہیں رہنا ہے کہ قرآن سے کیا وابستگی اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، جو عرض کرنا یہ ہے کہ ایک مرجع تقلید بھی اس بات کو جانتا ہے۔ واہ۔ لہٰذا ائمہ معصومین علیہم السلام کے اوپر غشی یعنی اس طریقے سے کہ بے ہوشی، یہ صحیح نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں مثلا شہزادہ قاسم اور امام حسین نے جب ایک دوسرے کو گلے لگے ہیں اور اس وقت اجازت لینے آئے تو مقتل میں ہے کہ فغشی علیہما، دونوں پہ غشی طاری ہوئی، روتے روتے بے ہوش ہونا اور ہے، اور بیماری ایسی آ جائے کہ عقل و حواس کام کرنا ختم کر دیں، انسان بے ہوش ہو جائے، وہ معصومین سے یعنی بالکل دور ہے، بیجا چیز ہے، اور یہ اس بات کو خیال رکھیں۔ لہذا تاریخ میں ایک بہت بڑا جو الزام ہے سرکار رسالت مآب پر، جو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہذیان بک رہے ہیں، یہ بھی مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ حجت خدا، جو ولی خدا ہے، جو خدا کیا ولی ہے، جو نبی خدا ہے، اس کے اوپر اس قسم کے ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے یعنی طرفت عین پلک جھپکنے کے مانند بھی اس طریقے کی کوئی بیماری عارض نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہمارا وقت کم رہ گیا ہے مگر کچھ سوالات ہمیں اور کرنے۔ حضور، امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا کارنامہ ہے جسے ہم صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں، طویل دعاؤں کا ایک سفر ہے امام کی حیات طیبہ میں، جو انہوں نے دعائیں ہمیں گویا تعلیم دی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ امام کی کچھ دعائیں ایسی ہوں جو ہمارے لیے مفید ہوں، آپ ان کا تذکرہ اس وقت ضرور کریں۔ دیکھیے، جو اس میں دعائیں ہیں چوتھے امام کی جو، اور
ان تمام کے تمام 48 دعائیں جو صحیفہ سجادیہ میں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ ہم خود مکتب اہل بیت مکتب دعا ہے، اور اہل بیت کے جانے والے ایک تصور یہ پیدا ہوتا ہے ان دعاؤں کے ذریعے کہ مثلاً خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز ہے صرف، جبکہ خود جس زاویہ نگاہ سے ان دعاؤں کو امام نے بیان کیا ہے اسی زاویہ نگاہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک دعائے مکارم الاخلاق ہے، اگر صرف اس دعائے اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ صحیفہ سجادیہ سے الگ ہٹا کے مثلا شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں اس کو ذکر کیا ہے تتمہ میں دعائے مکارم الاخلاق، تو یہ دعائے مکارم الاخلاق میں یعنی کتنی شرحیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ انسان غور کرے، مکمل طور پر انسانیت یعنی انسانوں کو زندگی گزارنے کا، انسانیت کا ایک طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس میں بیان کیا گیا ہے اس دعائے مکارم الاخلاق میں۔ تو جس زاویہ نگاہ سے امام نے دعاؤں کو بیان کیا، کیونکہ جو زمانہ تھا اس گھٹن کے ماحول میں امام ممبر نہیں رکھ سکتے تھے، کرسی نہیں رکھ سکتے تھے کہ بیٹھ کر لوگوں کو شاگردوں کو جمع کر کے اور گفتگو کریں، لیکن امام محراب عبادت میں مسجد النبی میں اس طریقے سے مشغول رہتے تھے، اور جو سننے والے ہوتے تھے، جو قریب بیٹھنے والے ہوتے تھے، بغیر رابطہ امام سے برقرار کیے ہوئے انڈائریکٹ یعنی ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ وہ دعاؤں کو سنتے تھے، اس کو محفوظ کرتے تھے، اس کو لکھتے تھے جو محفوظ ہے ہمارا۔ ان دعاؤں میں سیاست کی بھی گفتگو تھی، اخلاق کی بھی گفتگو تھی، احکام کی گفتگو بھی تھی، اور یہی نہیں حکومت کے جو موجودہ مسائل ہوتے تھے ان مسائل کو بھی دعاؤں میں بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کی مثلا ضرورتوں اور ترقیوں کے مثلا اگر کسی کے ذہن میں علمی سوال ہے مثلا خلقت دنیا کے بارے میں تو وہ بھی دعاؤں میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس زاویہ نگاہ سے ایسے ہی نہیں ہے کہ طنطاوی جو ایک عالم دین جو شیخ الازہر جو جامع ازہر مصر میں ہے اس کا جو شیخ تھے وہاں کے جسے وائس چانسلر کہا جائے، شیخ الازہر نے طنطاوی نے جس وقت آیت اللہ شہاب الدین مراشی نجفی نے طنطاوی کی خدمت میں صحیفہ سجادیہ کو بھیجا ہے تو اس نے دیکھنے کے بعد جو ہے صحیفہ سجادیہ کو جو جواب لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ میں نے اس عمر کے اس حصے میں اس کو کیوں حاصل کیا ہے، کاش میں نے جوانی کے عالم میں اس کتاب کو دیکھا ہوتا تو میں اس کتاب سے فائدہ اٹھاتا۔ کہا کہ اگر میرے پاس اور ہمارے پاس یہ کتاب ہوتی تو پھر ہمیں کسی علم کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں کسی علم کی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ کہا کہ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے پاس صحیفہ سجادیہ جیسی نعمت موجود ہے۔ تو اس میں جو دعائیں مثلا ایک جملہ خود مکارم الاخلاق میں اگر آپ دیکھیں جو ایک جملہ امام نے کہا ہے کہ جس وقت انسان کے اندر ہو سکتا ہے غرور، گھمنڈ، تکبر کچھ آ جائے، امام کیا فرما رہے ہیں؟ لا ترفعنی درجۃ عند الناس الا حطتنی عند نفسی۔ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک درجہ بھی، ایک سیڑھی بھی، ایک زینہ بھی بلندی کا، لا ترفعنی یعنی مجھے بلند نہ کر، عزت نہ دینا لوگوں کے درمیان، مگر یہ کہ میں خود اپنے نفس میں، میرے نفس میں مجھے اتنا گرا دینا، ذلیل کر دینا۔ کیونکہ اگر انسان لوگوں کی زبان پر واہ واہی آ جائے تو پھر غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، سرکشی اور طغیان کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہذا امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے نیک کام، ہر انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے اس پر لوگوں کی طرف سے خداوند عالم لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، تو لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نیک کام پہ تعریف کریں، واہ واہی کریں، لیکن کام کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو محفوظ رکھے کہ شیطانی وسوسوں میں نہ آئے۔ لہذا امام یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا سے دعا کر رہے ہیں جتنی بھی اس پوری دعا کو اگر انسان اول تو پوری صحیفہ سجادیہ کو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہر مناسبت سے دعا ہے۔ مثلا آج کل کے حالات کے ماحول کے اعتبار سے 7ویں دعا جو ہے وہ جو اس وقت جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے، ہم نے اسی زینبیہ کے چینل سے بھی آپ کے ساتھ سوال و جواب میں بھی بیان کیا اس مسئلے کو کہ اس دعا کو انسان عام طور سے پڑھے، روزانہ صبح پڑھے، صبح میں، شام میں، دوپہر جب پڑھے، 7ویں دعا جس میں خدا سے انسان خلوص کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے خدایا تیرے اختیار میں ہے،
تمام راستوں کا کھولنے والا تو ہے، راستوں کا بند کرنے والا تو ہے۔ اگر نعمتیں دے رہا ہے تو دے رہا ہے، اگر نہیں دے رہا ہے تو نے روک رہا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے اس میں جو انسان عاجزی کا اظہار کر رہا ہے اور خدا سے طلب کر رہا ہے، یہ بیماریوں اور مشکلات سے حل کی دعا ہے، مثلا 7ویں دعا۔ تو اسی طریقے سے دعا ہے، اگر انسان مثال کے طور پر مناجات 15 15 مناجات ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ مجلسین کا اگر نہیں پڑھ سکتے 15 تو کم سے کم پہلی مناجات جو مناجات تائبین ہے، توبہ کرنے والوں، اسی کو پڑھو، کہ جس میں واقعاً انسان مثال کے طور پر شروع ہی اس جملے سے مناجات تائبین، الہی البستنی الخطایا ثوب مذلتی، کہ میری گناہوں نے، میری خطاؤں نے، میری غلطیوں نے مجھے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے۔ اگر ان جملوں پہ انسان غور کرے گا تو پھر کون انسان ہے جو شیطان کے قبضے میں جائے، شیطان کی طرف جائے؟ نہیں، پھر انسان اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں ذلیل و حقیر سمجھے گا تو پھر خدا کی بارگاہ میں ہی رہے گا۔ شیطان اس کو ورغلا نہیں سکتا، شیطان اس کو مغرور و گھمنڈی اور تکبر میں نہیں لا سکتا، برائیوں کی طرف نہیں لے جا سکتا، کیونکہ انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ خدا کے سامنے جھک رہا ہے۔ تو پھر لہذا صحیفہ سجادیہ ایک اہم کتاب ہے، اور ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے، امام سے اپنے عہد کرنا چاہیے کہ وہ خود ہماری مدد کریں اور اس کتاب کو کم سے کم ایک بار تو ہم پڑھیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ جو مقاصد بیان کیے اس پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ پروگرام ہمارے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور ہمیں بھی حاجی پاریک صاحب سے چند اشعار اور سننے ہیں، لیکن اس کے قبل امام کی حیات طیبہ کے آخری منازل مدینے میں جو گزرے ہیں اور جس طریقے سے آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے، آپ اسے ہمارے ناظرین کی خدمت میں ضرور بیان کریں۔ دردناک منظر تھا۔ دیکھیے، جو حکومت وقت کے طرف سے جو تھے ظالم، اور انہوں نے جو حالات فراہم کیے تھے، ایسے سخت حالات کسی امام کے دور میں نہیں آئے ہیں جیسے چوتھے امام کے دور میں آئے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف سے جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، مثلا شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد لوگوں کو لفظ شیعہ کہنا مشکل ہو رہا تھا۔ اگر کوئی شیعہ کہہ دے رہا تھا تو اس کو سزا دی جا رہی تھی۔ اتنا زیادہ گھٹن کا ماحول، خوف کا ماحول، ڈر کا ماحول تھا، اور ان حالات میں اپنوں کے دل کو زندہ رکھنا، جو اہل بیت کے جانے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے جو رشتہ دار تھے، ان کو اس راستے پہ، یعنی کہ خود جو دین اہل بیت کا جو راستہ تھا، اس راستے پہ باقی رکھنا سخت ترین کام تھا، جس کو ہمارے چوتھے امام نے انجام دیا۔ نتیجے میں اتنے ظلم کے باوجود بھی، کیونکہ اہل بیت کی تعلیمات امام کے دم سے، امام کے بدولت زندہ تھیں، اور لوگ حکومت وقت کی سازشوں کا شکار نہیں ہو رہے تھے، اس بنیاد پر جو دشمنی دکھائی ہے، تو یہ جو بنی مروان تھے، ہشام ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک ابن مروان، یہ انہوں نے جو سازش رچی، اس سازش کے تحت امام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا ہے۔ اور جب امام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ خود ہمارے پانچویں امام غسل دیتے وقت گریہ کر رہے تھے، اور اس گریہ کے عالم میں جب پوچھا گیا کہ آپ نے کیا ایسا دیکھا امام کو غسل دیتے وقت کہ آپ اس طریقے سے بے صبری سے روئے، آواز دیا کہ جس وقت میں نے بابا کے جسم کو دیکھا تو میں نے اس جسم پر جو نشانات تھے، مجھے اسیری کے وہ عالم کو، جو اس منظر کو، وہ میری نظروں میں گھوم گئے۔ کیونکہ پانچویں امام بھی 3.5 سال کے تھے کربلا میں، اور اس کے بعد سے دیکھا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے کس طریقے سے ان کے بابا کو زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، کس طریقے سے گلے میں طوق خاردار پہنایا گیا تھا۔ تو یہ لنگر، یہ زنجیر، یہ سب کچھ امام نے دیکھا تھا۔ رہائی کے کتنے عرصے کے بعد، جس وقت امام کے جسم پر ان کے داغ ابھی بھی موجود تھے، امام، ہمارے پانچویں امام اس کو دیکھ کے برداشت نہ کر پائے اور گریہ کیا۔ ہمارا سلام ہو اہل بیت کے گھرانے پر، بخصوص ہمارے چوتھے امام پر، کہ جو ہمیشہ گریہ کے عالم میں اپنے باپ کو روتے روتے اس دنیا سے چلے گئے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے میں گزارش کروں حاجی پالک صاحب سے کہ اختتام پہ ایک نوحے کے چند اشعار آپ ہمارے ناظرین خدمت میں پھر پیش کریں۔ ہمیں جب کربلا والے بہت یاد آتے ہمیں جب کربلا والے بہت یاد آتے ہیں، تڑپ جاتا ہے دل کچھ ایسے منظر یاد آتے ہیں، ہمیں جب کربلا حقیقت کو مٹانے والے مٹ جاتے ہیں دنیا سے، جو حق پر جان دیتے ہیں برابر یاد آتے ہیں، ہمیں جب کربلا بہن نے پوچھا دل میں درد کیوں ہوتا ہے اے بھائی، کہا صبح کے شین اکبر یاد آتے ہیں، ہمیں جب کربلا نہ جانے پیاس کی شدت دل پر کیا گزرتی ہے، نہ جانے پیاس کی شدت میں دل پر کیا گزرتی ہے، سکینہ کو جب سے دلاوے یاد آتے ہیں، ہمیں جب کربلا یہ کہہ کر قید خانے میں کوئی روتا تھا راتوں کو، یہ کہہ کر قید خانے میں کوئی روتا تھا
ہمیں جب کربلا جزاک اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام ذکر سجاد جو اختتام کو پہنچا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور ہمارے اور آپ سب کے لیے مفید ثابت ہوگا. انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا ہے ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ ہم یوں ہی معصومین کے اذکار دنیا کے حوالے کرتے رہیں اور اپنی سیرت اور اپنی زندگی کو سجانے اور سنوارنے کا سلیقہ حاصل کرتے رہیں. ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ میں مولانا سے بھی اجازت چاہتے ہوئے اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ کسی اور مناسبت سے کسی اور موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تب تک کے لیے نصیر اعظم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.